الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، ابھی خطبے میں سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر یہ 10 صفات کسی مرد کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ کامیابی کا، بخشش کا، اجر عظیم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ صفات کسی عورت کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ کامیابی، بخشش اور اجر عظیم کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق اللہ رب العزت نے نہیں رکھا۔ پہلی صفت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ان چیزوں سے ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا نماز پڑھنا نظر آتا ہے، اور اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، مسلمانوں والا کام کر رہا ہے۔ تو جن اعمال کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے وہ اسلام میں داخل ہے۔ اور دوسری صفت بیان کی گئی ایمان، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، ان چیزوں سے ہے جو نظر نہیں آتی، جیسے کہ اللہ پر ایمان، انبیاء، پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جزا و سزا، حساب اور کتاب کے اوپر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان۔ ایک مسلمان ان سب چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، اور اسی طرح کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے۔ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو گیا اور اس نے ایمان قبول کر لیا یا وہ پہلے سے مومن ہے، تو پھر اب ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ قرآن میں حکم دیا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اطاعت، یہ ایک اہم صفت ہے۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی والصادقین والصادقات، سچائی اختیار کرنے والے مرد اور سچائی اختیار کرنے والی عورتیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے کے اندر سچائی کو اختیار کرنا یہ انسان کو کامیاب بناتا ہے، چاہے وہ تعلق رکھتا ہو ہمارے دین سے اور چاہے ہمارے دنیا سے۔ انسان سچائی کے راستے کو اپنائے، سچائی کے راستے کو کبھی بھی نہ چھوڑے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو،
کیونکہ جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو ان کی یہ صفت تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں 10 صفات میں سے چوتھی صفت اللہ نے صدق کو، سچائی کو بیان فرمایا۔ اگلی صفت اللہ نے بیان فرمائی والصابرین والصابرات، صبر اختیار کرنے والے مرد اور صبر اختیار کرنے والی عورتیں، تکلیفوں پر صبر، پریشانیوں پر صبر، بیماریوں پر، مصیبتوں کے اوپر صبر، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو اس کے اوپر صبر۔ غرض یہ کہ جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت آ جائے اس کے اوپر جو صبر اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے جو خوشخبری ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وبشر الصابرین، یہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور کیا خوشخبری ہے؟ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب جس کا ساتھ اللہ، جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے پھر اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور اگلی صفت اللہ نے بیان فرمائی والخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں۔ عاجزی، تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تکبر، غرور، گھمنڈ اور بڑائی یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کر پیش نہیں کرتا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے مرتبے کو بلند فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، کہ جو تکبر کرتا ہے، اکڑ دکھلاتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ان میں سے ایک اہم صفت ہے عاجزی کا اختیار کرنا، والخاشعین والخاشعات۔ اور اگلی صفت اللہ نے بیان فرمائی والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ارشاد فرمایا صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ ایک حدیث میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، کہ نافرمانیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت غصے میں آ جائیں اور پھر اس وقت بندہ جو ہے صدقہ کرے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا ہوگا وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، برے خاتمے سے، بری موت سے انسان کو یہ صدقہ محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، اور پھر اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو صدقہ یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور ان 10 صفات میں سے ایک اہم صفت صدقے کو بیان کیا گیا ہے والمتصدقین والمتصدقات۔ اور اگلی صفت اللہ نے بیان فرمائی روزہ، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ ایک مہینے کا جو روزہ ہے وہ تو فرض ہے جو رمضان میں رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ نفلی روزے ہیں، جب چاہے انسان رکھے، اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا مقام و مرتبہ ہے روزے کا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خالص میرے واسطے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور اگلی صفت اللہ نے بیان فرمائی والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ان کے لیے بھی بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ اور آخری اور 10ویں صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری عبادتوں کا تذکرہ کیا، لیکن کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ نماز پڑھو، بہت زیادہ روزے رکھو، بہت زیادہ حج کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ نماز کی تعداد کو اللہ نے متعین فرما دیا کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، روزہ 30 دنوں کا 1 مہینے کا تمہیں رکھنا ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دینی ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو متعین فرما دیا، کثرت کا حکم نہیں دیا۔ لیکن جہاں بات آتی ہے ذکر کی، اللہ رب العزت نے ایک تو اس آیت کریمہ میں بھی کثرت کا، یعنی کثرت سے اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، اور ایک دوسری جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور دوسری عبادتوں میں اور ذکر میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ دوسری ساری عبادتوں کے اندر کچھ نہ کچھ قیدیں ہیں، جیسے کہ نماز ہم بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، نماز کا وقت نہ ہوا ہو، ظہر کی نماز کا وقت نہ ہوا ہو، جمعے کا وقت نہ ہوا ہو تو ہم جمعے کی اور ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔
اور اسی طرح روزے کے اندر بھی شرائط ہیں کہ اتنے بجے کھانا چھوڑ دینا ہے، پھر اتنے بجے آپ کو کھانا کھا لینا ہے۔ زکوٰۃ کے واسطے شرائط ہے، حج کے واسطے اور بہت زیادہ شرائط ہے، لیکن ذکر انسان باقی کی حالت میں نہ ہو، یہاں تک کہ اسے غسل کی ضرورت ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، وضو کی حالت میں نہ ہو اللہ کا ذکر کرنا چاہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، جس جگہ موجود ہو اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ 10 صفات جس کو ابھی بیان کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا کہ یہ جس مرد کے اندر اور جس عورت کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش، مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ دوستو، اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے اندر مردوں اور عورتوں کے درمیان یہ تفریق نہیں رکھی کہ مرد عبادت کرے گا تو اسے بڑا مقام و مرتبہ ملے گا اور عورت عبادت کرے گی تو اسے بڑا مقام و مرتبہ نہیں ملے گا، ایسی کوئی تفریق اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ دین کے اعتبار سے ترقی کے مواقع جتنے مردوں کو حاصل ہے اتنے ہی عورتوں کو حاصل ہے۔ ایک مرد عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، تو وہیں ایک عورت، ایک خاتون، ایک لڑکی عبادت اور ریاضت کے ذریعے وہ بھی بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتی ہے۔ حضرت حوا سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو خواتین ہیں، ان میں سے بہت ساری خواتین وہ ہیں باعظمت خواتین، باہمت خواتین، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور بعض خواتین کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس کے اندر خواتین نے کارنامے انجام نہ دیے ہوں، خواتین نے قربانیاں پیش نہ کی ہوں۔ اشاعت اسلام کی خاطر، حفاظت اسلام کی خاطر جس طرح مردوں نے قربانیاں دی، وہیں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے اور عورتوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہر زمانے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ خواتین کی قربانیوں سے تاریخ روشن ہے۔ ہم موجودہ زمانے کو دیکھ لیں کہ گزشتہ تقریباً 100 دن سے 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا، مختلف طرح کے کالے قوانین آئے تو اس کے اندر پورا ملک سراپا احتجاج بن گیا۔ مردوں نے تو بہرحال احتجاج کیا لیکن خواتین نے کس طرح قربانی دی اور اب بھی دے رہی ہیں، اب بھی ڈٹی ہوئی ہیں۔ شاہین باغ یہ ایک نام ہے قربانی کا۔ دوستو، اگرچہ ہم اور ہمارے علاقوں میں رہنے والی خواتین وہ قربانیاں نہیں دے رہی ہیں، لیکن کم سے کم ان سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ قربانیاں جو پیش کر رہی ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس طرح قربانی دی کہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کر، شیرخوار بچوں کو لے کر وہ احتجاج پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور کس لیے بیٹھی ہوئی ہیں؟ تاکہ ہندوستان کا دستور محفوظ رہے، وہ اسلامی تشخص کے ساتھ ہندوستان کے اندر جی سکیں، ان کے اسلام کو، شعائر اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ اس کی خاطر بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنی حفاظت کی خاطر اور اپنے فائدے کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر وہ قربانیاں نہیں دے رہی ہیں کہ بہت سے شیرخوار بچے ہیں، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا اور نیوز میں سنا ہوگا کہ ایک معصوم سی بچی کا اسی کڑاکے کی سردی کے اندر اسی احتجاج میں رہنے کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا، جو بول بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے تاریخ کے اندر اپنے نام کو لکھوا لیا کہ جس وقت کالے قوانین ہندوستان کے اندر بن رہے تھے اور آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی، بڑوں نے قربانیاں دی تھی، عورتوں نے قربانیاں دی تھی، جوانوں نے قربانیاں دی تھی، بوڑھوں نے قربانیاں دی تھی، وہیں ساتھ ہی ساتھ شیرخوار بچوں نے بھی قربانی دی ہے اس آزادی کی خاطر۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں خواتین کی قربانیاں رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، بہت ہی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان کی وفا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی قربانی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ کیا جائے، کس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم ان کی عظیم ماں حضرت ہاجرہ کو بھول نہیں سکتے کہ حضرت ہاجرہ نے کس طرح قربانی دی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کے شیرخوار بچے کو بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ دیا اور جانے لگے۔ تھوڑا سا توشہ ہے، وہ توشہ کتنے دن چلتا، اور وہاں نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ کوئی چرند پرند درند ہے، کچھ نہیں ہے۔
کوئی جاندار وہاں موجود نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کتنا پختہ یقین تھا، کتنا پختہ ایمان تھا کہ ہم جیسے دنیا کے اوپر یقین رکھنے والے اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس عظیم خاتون کے نقش قدم صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان موجود ہو گئے کہ جس کی یادگار کو اللہ رب العزت نے حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کے واسطے باقی رکھا۔ یہ اس عظیم خاتون کی تاریخ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کلیم بنایا، ان سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی، کسی سے اس طرح بات نہیں کی، وہ کلیم اللہ ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، بنی اسرائیل کو نجات دلائی۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے عظیم ماں کا تذکرہ ہم بھول نہیں سکتے، اگر ہم چاہیں تو بھی بھول نہیں سکتے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، فرعون اور اس کا لشکر بچوں کو تلاش کر رہا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، کہ موسیٰ کی ماں موسیٰ کو دودھ پلاتے رہو، اور جب خطرہ محسوس ہو کہ یہ لشکر، یہ ظالم لشکر تمہارے بچے کو پکڑ لے گا تو اس کو دریا کے حوالے کر دینا۔ اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ایک صندوق کے اندر بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دیا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کون سی ماں ہوگی جو اپنے معصوم بچے کو، چھوٹے بچے کو، شیرخوار بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے؟ لیکن اللہ کی ذات پر یقین تھا، انہوں نے وہ قربانی دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اللہ کے کلمے اور اللہ کے روح سے پیدا ہوئے، اللہ رب العزت کے روح کہا جاتا ہے انہیں۔ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ معجزات عطا فرمائے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے جو اطباء تھے، ڈاکٹر کہلائے جاتے تھے، وہ ان معجزات کے سامنے ہاتھ ملنے لگے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قربانیوں کو، حضرت مریم کی قربانیوں کو ہم نہیں بھول سکتے۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی اللہ کے حکم سے، فرشتے نے ان کے گریبان میں پھونک مارا جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر بچے کی ولادت بھی، تو خود انہیں خوف محسوس ہو رہا ہے کہ قوم کے لوگ کیا کہیں گے۔ جب بچے کو لے کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے سامنے آئیں تو طرح طرح کی باتیں وہ کہنے لگے کہ تمہارے باپ جو ہے برے نہیں تھے، اور تمہارے جو ہے ماموں برے نہیں تھے، اور فلاں فلاں تمہارے بھائی برے نہیں تھے۔ اس انداز کی باتیں جب ہونے لگی، ذرا سوچئے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ وہاں پر ان کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن صبر کیا اور کہا میں کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ بات بھی اشارے سے کہی کہ اس بچے سے پوچھ لو، اور جب کہا بچے سے پوچھ لو تو اس بچے نے جو بات کی اور جو تقریر کی، بڑے بڑے مقرروں اور بڑے بڑے خطیبوں کی خطابت کو اس کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں ماں کی گود میں کہا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ آئیے ہم تذکرہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی اور غار حرا میں اس آخری کتاب کا پہلا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، جبرائیل جیسا بڑا فرشتہ اس بڑے پیغام کو لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ دوڑتے ہوئے اپنے گھر پر تشریف لائے، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اور خوف کس بات کا تھا؟ یہ خوف کہ عظیم فرشتے کو دیکھا تھا، پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، تو ایک طبعی طور پر ایک خوف محسوس ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی، اور پورا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا۔ تو ورقہ ابن نوفل آسمانی کتابوں کو جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے انہیں نبی منتخب کر لیا ہے، وہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، آپ کا حوصلہ بڑھایا۔ دوستو، سیرت نگاروں کے اندر یہ بحث رہی ہے ہمیشہ سے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کس نے قبول کیا، اور عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔
لیکن اگر ہم باریکی سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ مردوں میں، بچوں میں، عورتوں میں، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس فرشتے کے بارے میں، اس پیغام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بتلایا، اور اس وقت نماز کا حکم تو نازل ہوا نہیں تھا، روزے کا حکم نازل ہوا نہیں تھا، زکوٰۃ اور حج کا حکم نازل ہوا نہیں تھا۔ اس وقت ایمان یہی تھا کہ تسلی کے دو بول بولے جائیں، وہ تسلی کے دو بول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بولے، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب تک وہ باحیات رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جس سال ان کا انتقال ہوا اس سال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا، اور بعد میں بھی حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے، وہ عمر میں بھی آپ سے بہت زیادہ بڑی تھی، آپ کی دوسری ازواج بھی موجود ہیں، آپ جو ہے ان کے رہتے ہوئے بھی حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جواب دیا اور کہا، کانت ما کانت، خدیجہ تھی جو تھی، یعنی الفاظ میں ان کی تعریف کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قربانی ہے خاتون کی، اور ایک طرف نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی ہوئی، آپ کا سہارا بنتی ہوئی ایک خاتون نظر آتی ہے، تو نبوت کے عروج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک خاتون آپ کے ساتھ نظر آتی ہے، وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری امت کے استاد صحابہ کرام ہیں، اور سارے صحابہ کی معلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی مشکل درپیش ہوتی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کرتے۔ ہم کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین کی قربانی کے ساتھ ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیوں کو بھول نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ المکرمہ میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ مسجد حرام میں موجود ہیں، آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی گئی، کوئی بچانے والا نہیں ہے، اونٹ کی سخت اوجڑی، وزندار اوجڑی، گندگی آپ کے بدن مبارک پر ڈال دی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر ہیں، چھوٹی ہیں، وہ آئی اور بڑی مشکل سے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ہٹایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو، مبارک بدن کو صاف کر رہی ہیں۔ یہ عظیم قربانیاں ہیں، اور پھر اسلام کی خاطر، اسلام کی حفاظت اور اشاعت کی خاطر سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کرنے والی، سب سے پہلے شہادت قبول کرنے والی وہ بھی ایک خاتون ہے۔ یہ خواتین کے واسطے فخر کی بات ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ابو جہل ملعون نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا خاندان ہی قربانی پیش کرنے میں آگے آگے، حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس سے گزرتے اور ان کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے تو انہیں دعائیں کرتے اور کہتے، صبر کرو، ایک دن اللہ رب العزت بدلہ دینے والا ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شاعرہ ہیں، ان کے بھائی، پہلے وہ مسلمان نہیں تھی، ان کے بھائی کو جب قتل کر دیا گیا، صخر نام تھا، تو انہوں نے ایسے ایسے اشعار، مرثیہ اشعار کہے کہ پورے عرب کے اندر سب سے بڑی شاعرہ انہیں کہا جانے لگا۔ کتابوں پر کتابیں اور دیوان پر دیوان چھپ چکے ہیں، ان کے اس زمانے میں بھی چھپے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے ان کے دیوان کو چھاپا ہے، ان کے اشعار، مرثیہ اشعار جو کسی کے انتقال پر کہے جاتے ہیں، اس کو چھاپا۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، قادسیہ کی مشہور جنگ ہونے والی ہے، اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو جنگ سے پہلے نصیحت کر رہی ہیں کہ میں نے تمہیں بہت اچھے سے پالا، میں نے تمہارے والد کے ساتھ اور تمہارے ماموں کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، کل جب میدان جنگ کے اندر جنگ زوروں کے اوپر ہو تو تم اللہ کا نام لے کر اس کے اندر اپنی جانوں کو قربان کر دینا۔ اور وہ قادسیہ کی مشہور جنگ ہوئی، چاروں بیٹے ایک کے بعد ایک آگے بڑھے، اور ایک ہی جنگ کے اندر، ایک ہی دن کے اندر انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 4 کے 4 شہید ہو گئے۔ اور وہ عظیم خاتون ہے، جب انہیں بتلایا گیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 شہیدوں کی والدہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ ایک طرف تو وہ چیز تھی کہ بھائی کا انتقال ہوا تھا تو
اتنی تکلیف پہنچی تھی، اتنا صدمہ انہیں پہنچا تھا کہ اس کے اوپر مرثیہ اشعار اتنے کہے کہ کتابیں تیار ہو گئی، اور ایک طرف اسلام کی خاطر ان کے حقیقی بیٹوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ یہ ہوتا ہے عظیم صبر، یہ ہوتا ہے عظیم شکر۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی باہمت خاتون ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ حضرت انس ابن مالک کی والدہ ہیں۔ حضرت ام سلیم کے پہلے شوہر کا نام مالک ہے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ دوسرا نکاح حضرت ام سلیم کا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ان کے پاس، تو حضرت ام سلیم مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم کیسے مجھے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو جبکہ تم مسلمان نہیں ہو، اور میں ایک اللہ پر ایمان رکھنے والی ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تمہارا مذہب دوسرا، میرا مذہب دوسرا۔ تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا، تو وسیلہ بنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب انہوں نے نکاح قبول کیا، مہر کی بات آئی کہ مہر کیا رکھا جائے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا مہر کوئی پیسوں میں نہیں رکھا جائے گا، میرا مہر ابو طلحہ کا اسلام ہی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہی میرا مہر ہے۔ لوگ کہتے تھے بڑا عظیم مہر رکھا گیا، اس سے بڑا مہر اور کیا ہو سکتا ہے کہ شوہر نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام احادیث کی کتابوں میں ابو عمیر آیا ہے۔ یہ وہ واحد صحابی ہے، چھوٹا ننھا منا صحابی ہے، بچپنے میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود احادیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی کوئی چڑیا تھی جس کا نام نغیر تھا، وہ کھیلتے تھے اس سے، وہ چڑیا ایک مر گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو عمیر حضرت انس کے ساتھ آئے تو چہرہ تھوڑا اترا ہوا ہے چڑیا کے مر جانے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہنسانے کے واسطے شعریہ انداز میں پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کو کیا ہو گیا؟ یہ بچہ بیمار ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ سفر پر ہیں، سفر سے واپس آئے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور جب وہ واپس پہنچے ہیں بچے کا انتقال ہو چکا۔ حضرت ام سلیم کا صبر دیکھیے، اس وجہ سے کہ اگر ابھی شوہر سفر سے واپس پہنچے ہیں، انہیں یہ تکلیف دہ خبر دے دی گئی تو پھر یہ آرام نہیں کر سکیں گے۔ اپنے بیٹے کی انتقال کی خبر کو انہوں نے چھپا لیا۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر آرام کیا۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، جب صبح اٹھی تو پوچھا اپنے شوہر سے، ذرا مجھے بتلائیے کہ اگر کوئی شخص ہمیں کوئی چیز امانت میں دے اور پھر وہ واپس مانگنا چاہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا ہمیں ضرور واپس کر دینا چاہیے۔ تو ان کی اہلیہ ام سلیم نے کہا اللہ نے ہمیں ایک امانت عطا فرمائی تھی، وہ امانت ہم سے لے لی ہے۔ انہیں بہت تکلیف ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پہنچے اور پورے واقعے کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں برکت دے گا، اور پھر جو بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام تاریخی روایتوں میں عبداللہ آیا ہے، اس کے جتنے بیٹے ہوئے یعنی حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم کے جو پوتے ہوئے وہ حافظ قرآن اور عالم قرآن بنے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، اس نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ جب ہوا، لوگ جوق در جوق اسلام کے دامن میں آنے لگے، اسلام قبول نہ کرنا پڑے، اور ڈر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے مار نہ دے دور بھاگ گئے۔ ام حکیم گئی، ان کی بیوی ہیں، پکڑ کر لائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ جب اکرمہ آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھے کہ آپ کی چادر مبارک بدن سے نیچے گر گئی، اور ان کا استقبال کیا۔ اکرمہ نے اسلام قبول کر لیا، کس کی وجہ سے؟ ایک خاتون کی وجہ سے۔ اور پھر جب اکرمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے، تو حضرت ام حکیم کا دوسرا نکاح خالد بن سعید کے ساتھ ہوا، نکاح طے ہوا، اور اسی وقت سامنے جنگ ہے۔ حضرت ام حکیم نے کہا کہ نکاح کو تھوڑا مؤخر کر دیا جائے۔ حضرت خالد بن سعید نے کہا مجھے امید ہے کہ میں اس جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں گا، اس لیے نکاح آج ہی منعقد کیا جائے۔ نکاح منعقد ہوا اور شب زفاف منعقد ہوئی، اور اس کے بعد فوراً جنگ ہوئی۔ اگلے دن حضرت خالد بن سعید شہید ہو گئے۔ جب حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا دشمن ان کے خیمے کے پاس آ گیا، تو خیمے کی لکڑیوں کو اکھاڑ کر انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ روایتوں کے اندر ہے کہ 9 کافروں کو تہہ تیغ کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر خواتین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور خواتین کے جو حقوق ہیں وہ اسلام نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے، لیکن موجودہ زمانے کے اندر
ابھی 8 مارچ کی تاریخ گزری، 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کہا جاتا ہے، یعنی ویمنس ڈے۔ یہ الگ الگ دن بنا لیے کہ اس دن حقوق بیان کیے جائیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس ویمنس ڈے جو گزرا اور اس سے چند سالوں سے اس طرح ہو رہا ہے، خاص طور پر پڑوس ملک میں اور بہت سی جگہوں پر، اسلام کو بدنام کرنے اور یہ کہنے کی خاطر کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، ایک نعرہ بہت زور و شور کے ساتھ لگایا جا رہا ہے عورتوں کی طرف سے، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، میں پردہ کروں یا نہ کروں۔ یہ نعرہ بہت زور و شور کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ ہر شخص کو، ہر مرد عورت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ بدن اللہ کی امانت ہے، ایک ایک عضو اللہ کی امانت ہے۔ جسم جب اللہ کا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی خواتین کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اسلام کے دامن کو اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔